بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 کی اردو سے 5واں سبق جو کہ ایک افسانہ ہے اور اس کا عنوان ہے ملمہ پڑھیں گے۔ اس کے معائنوں پر غور کریں گے۔ اس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ تو پہلے مصنفہ کا تعارف ہم جان لیتے ہیں۔ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ 8 برس کی تھیں کہ والد ظہور علی خان کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا۔ ادبی زندگی کا آغاز گیت نگاری سے ہوا، بعد میں افسانے لکھنا شروع کیے۔ ہاجرہ مسرور کو زبان و بیان پر دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے ہر صنف ادب میں طب آزمائی کی۔ یہ وہ افسانہ نویس تھیں جنہوں نے سماج میں خواتین میں ہونے والی ناانصافیوں، ظلم و زیادتیوں، ناہمواریوں، طبقاتی کشمکش اور چھوٹی بڑی الجھنوں کو اپنے افسانوں میں بیان کیا۔ ہاجرہ مسرور کے افسانوں میں چاند کی دوسری طرف، تیسری منزل، اندھیرے اجالے، چوری چھپے، ہائے اللہ، چر کے قابل ذکر ہے۔ ان تمام افسانوں کا ایک مجموعہ سب افسانے میرے کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ وہ لوگ ان کے ڈراموں کی کتاب ہے۔ افسانہ شروع کرتے ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے ملمہ۔ ملمہ کے معنی ہے دکھاوا، نمائش یا کسی دھات کی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے سونے یا چاندی کا پانی چڑھانا۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں، یعنی متعجب کے معنی حیران۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر اکتا گئیں، یعنی بیزار ہو گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ زمین اور بینچوں میں سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، جیسے ان کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، جس کا ہلکا پھلکا ٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پہ رکھے ہوئے تھا۔ کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہا تھے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پہ گاڑ دی، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا۔ بے مائگی کے معنی ہے کم حیثیت۔ تو میں کہاں بیٹھوں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان قریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکی کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پہ رینگ رہی تھی۔ کثیف کہتے ہیں گدے کو، یعنی گندی سی روشنی، میلی سی روشنی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر، کبیر، آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ رکھے دیتے ہیں سامان اسی جگہ، کلی بولا۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پہ کرارے بوٹوں کی چرر پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ اوور کوٹ ایک لمبا انگریزی طرز کا کوٹ ہوتا ہے جس کی لمبائی گھٹنوں سے نیچے تک ہوتی ہے۔ میں سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستا اس پہ ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر اب سامان رکھ کے جائے تھے، کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کے بولا، یعنی پریشان ہو کے، بیزار ہو کے۔ جائد یعنی جا رہے ہیں۔ بکومت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا۔ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی۔ ٹکٹ 2nd چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ کلی، چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پہ ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب؟ مجوری کے معنی مزدوری، یعنی سامان جو کلی اٹھا رہا تھا اس کے اس نے پیسے مانگے۔
कुली ने उसके चर्मी बैग से मुतासिर होकर कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वसीगान मेज़ के सामने खड़ी हुई जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पहुँच रही थी। काहे? कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम? गाड़ी पे सामान भी रखवा देना। और देखो, जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कुली अपनी नारियल जैसे सर पे पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बैठने के बजाय मुस्तरबाना टहलने लगी, यानी बेकरारी से टहलने लगी। सामने बेंच पे कोई कंबल में लिपटा कुल बुला रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आ धमकते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। शोशा मतलब कोई नई बात कह देना। अब उसे क्या मालूम कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्डाल अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चर्मी बेग और एक सहेली का तोहफा और ये बुरका चलते हुए खालाजान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मेले कुचेले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। स्टूडेंट अटैची केस कहते हैं सामान रखने का संदूक को, होल्डाल कहते हैं बिस्तर बंद, यानी बीच में बिस्तर लपेटा जाता है। चर्मी बटवा से बना हुआ है, चमड़े का बना हुआ बटवा या पर्स कह दीजिए। इसके अलावा फैल फैल के बैठ जाना, यानी बहुत ही खुले डुले होकर बैठना। आज दोपहर को ही तो चाचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर कोई घर से इन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजों का ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथ ही नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ ले जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही इनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने इनसे पूछा, क्या मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा? आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े घर की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो इन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झरमट पर सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफ़र निकलना मुश्किल है। कुछ एक नन्हे मुहाफिज के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज होगी। गर्ज घंटों उनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। खांसी की खूं खूं से वो चौंकी, यानी खांसी की आवाज़ से वो चौंक गई। कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसा सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फ्रॉक, तुरछे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हेड से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली, फिर दिल ही दिल में इस खुश साथ पर अफसोस करने लगी। तनकीदी निगाह के माने है चुपती हुई या इजाज़त लेती हुई नज़र। सूखी मुंडी यानी दुबली पतली, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। खुश साथ पर अफसोस करने लगी, इसके मायने है एक मतलब सख्त या बंजर साथ पर कुछ वो चाह रही थी कि कोई नौजवान लड़की अगर उसके साथ सफ़र करती तो उसके साथ उसका सफ़र अच्छा गुजरता या वेटिंग रूम में जो टाइम था वो अच्छा गुजरता। तो इस पर उसको अफसोस हुआ उस बूढ़ी औरत को देख के। काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया के बजाय कोई समंदर किसी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो उसके रेशमी या बुरके में देखते हुए चेहरे को रश्क से देखती। स्टूडेंट्स, यहाँ जुमला इस्तेमाल हुआ है कि पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया के बजाय कोई समंदर किसी बेचैन नौजवान लड़की। पोखर कहते हैं तालाब के पानी को। तालाब का पानी साकत होता है, जबकि समंदर में एक के बाद एक लहरों से समंदर को एक बेचैनी सी अता करती है, एक मुसलसल हलचल अता करती है। तो वो चाह रही थी कि कोई नौजवान लड़की होती जो उसके खूबसूरत चेहरे को और इतने खूबसूरत जदीद किस्म के बुरके को देखकर उस पर रश्क करती। कुली ने अंदर आके बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठ के उसके साथ हो ली। रास्ते में बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान इसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंगारती हुई गाड़ी प्लेटफार्म के सीने में दर आई। जब लड़की कुली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नज़र इसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए से गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी और ज़नाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की काँव काँव और जेवरात की झनकार। काँव काँव के मायने है शोर शराबा और झनकार कहते हैं छन छन की आवाज़ को। ये जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर। हथकड़ी कहते हैं मुजरिमों के
ہاتھوں میں جو ایک لوہے کا کڑا پہناتے ہیں اسے کہتے ہیں بیڑی کہتے ہیں. جو مجرم کے پیروں پہ جو لوہے کا آہنی کڑے جو پہناتے ہیں اسے کہتے ہیں. اور تال کہتے ہیں سوریہ ساز کو. اس پر طرفہ مردوں کی ان کو ہدایت ہے. منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے. ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے خبردار نقاب نہ کھلنے پائے. لڑکی کا کولی دروازے پہ اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پہ حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی. اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنی چاندی کی چوڑیوں والا پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر دھکا دے دیا. لڑکی ایک جھکولا کھا کے سنبھل گئی. جھکولا یعنی ایک دھکا سے چکرائی اور پھر سنبھل گئی. اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے. مزین یعنی جھالروں سے سجا ہوا. لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا. ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کے کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی. یعنی ناپنے لگی. پیمائش کا مطلب ہوتا ہے ناپنا. خواہ ہی پلیٹ فارم کی طرف چکر لگانے لگی. اس کے معنی آپ یہ لے لیجیے. اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے. کاش وہ بھی ایسا ہی ایک برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر تن سے مسکرانے والا نہ ہوتا. اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پڑانے لگی. دل کے گوشے میں یعنی دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ہونے لگی. پھر وہ بلا مقصد درجوں پہ لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی. فرسٹ سیکنڈ انٹر زنانہ انٹر. وہ دفتن رک گئی. دفتن کے معنی ایک دم. ایک بار پھر عبارت کو پڑھا اور یہ درجہ ایسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا. وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. کلی باہر ہی متعجب سے کھڑا تھا. لے آؤ سامان. وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی. کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو. لڑکی بھاگ گئی. اس نے بٹوا کھولا اور چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی. کلی کا چہرہ جو حکارت کے جذبات سے بری طرح لٹکا ہوا تھا وہ ایک دم کھل اٹھا. کھل اٹھنا کے معنی ہے مسکرانا یا خوش ہو جانا. مزدور کو مزدوری چاہیے. اسی کسی کے معاملات سے کیا غرض. اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے. اسباب کی اٹھوائی یعنی سامان اٹھانے کی اجرت. 8 آنے 50 پیسے کو کہتے ہیں. سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کی ان نابی ہونٹوں پہ ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی. وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی. اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھوسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے. گاڑی کو جنبش ہوئی یعنی حرکت ہوئی. جنبش کے معنی ہے. اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا. اسٹیشن کی دکانیں خوانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے. وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں گھورتی رہی. آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں. اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی. 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی. تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا. بالکل سوکھا. ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو. ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا. لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی. اضمحلال کے معنی ہے تھکاوٹ یا بوجھل پن. بددل کے معنی ہے بیزار ہو جانا. ایک چھوٹے سے اسٹیشن میں گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا. اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگیں. 2 منٹ بعد گاڑی چلتی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس پلمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے. دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں. بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ. آسمان پر صبح کی روشنی رنگتی جا رہی تھی اور ستارے سہمے سے کانپ رہے تھے. گاڑی کسی اور اسٹیشن پر روکی. لڑکی نے دروازے سے سر نکال کے اسٹیشن کا نام پڑھا. اب اس کی منزل مقصود قریب تھی. سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں. وہ آپس میں جمائیاں لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں. ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھیں.
لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن پہ سے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کے اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پہ اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی، یعنی حیرت میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا سے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحے کو تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ تذبذب کے معنی ہے ہچکچاہٹ۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینی پڑی۔ وہ مزمل قدموں سے باہر نکلی، نہیں تھکے ہوئے قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پہ پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا۔ وہ تانگے پہ بیٹھ کر رو دی۔ سینے کو برمانا یعنی پریشان کرنا، بہت زیادہ پریشانی کا احساس ہونا۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑے گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پہ دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سورج کے رخ پہ کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ قہر آلودہ کے معنی ہے انتہائی غصے سے۔ وہ لمبی چوڑی چھت پر مستبرانہ ٹہرنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتی ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کے یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی، یعنی مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا، میں بھی بالکل ہی ایسے ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسے ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پہ کوئی تہمت باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پہ سراہنے کی طرف بیڑی کے بنڈل اور دیا جلائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھاپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا میرزادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئی۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر پہ ایک کھوٹی پہ قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جب برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے یہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پہ کھڑی برقعے کو گھورے جا رہی تھی۔ اب کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات مختصر دینے ہیں آپ کو۔ پہلا سوال ہے کہ لڑکی کا ظاہری حلیہ کس بات کی عکاسی کر رہا ہے؟ جواب ہے کہ لڑکی کا ظاہری حلیہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ یقیناً اس کا تعلق کسی امیر کبیر گھرانے سے ہے اور لڑکی قدرے آزاد خیال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ لڑکی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھنا کیوں نہیں چاہتی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ کلی نے جب لڑکی کو اسٹیشن پر بیٹھنے کو کہا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے وہ اسٹیشن پر نہ بیٹھی۔ تیسرا سوال ہے کہ افسانہ نگار نے اس افسانے کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ اور یہی جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس افسانے کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ 2 سوال جو اس مشق میں دیے ہوئے ہیں دونوں کا ایک ہی جواب ہے، تو میں نے دونوں سوالوں کو ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ سچائی بالآخر سامنے آ ہی جاتی ہے،
جو شخص ملمہ کاری سے کام لیتا ہے تو ایک دن اس کی اصلیت سب پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ زندگی میں مصنوعی پن کے بجائے ہمیشہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دکھاوا اور ملمہ کاری جب کھل جاتے ہیں تو انسان کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کولی کو لڑکی کے طرز عمل پر حیرت کیوں ہو رہی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ لڑکی نے ٹرین کی 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدا تھا، مگر محض اس نوجوان پہ اپنی امارت کا روب جمانے کے لیے انٹر کلاس میں سوار ہو گئی، پھر اپنے مختصر سے سامان اٹھوانے کی مزدوری کولی کو توقع سے بڑھ کر دی۔ اس بات نے کولی کو حیران کر دیا۔ اگلا سوال ہے کہ لڑکی نے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے سے کیوں انکار کیا؟ اس کا جواب ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور خاصی پر اعتماد تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کا خیال اس لیے رد کر دیا کہ اس کے خیال میں وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی، اور یہ بھی کہ اتنی غربت میں ایک کا سفر خرچ نکلنا مشکل تھا۔ کجا یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاتی جس کی حفاظت بھی اسے ہی کرنی پڑتی۔ سوال ہے کہ لڑکی کی نوجوان پر اصلیت کیسے کھلی؟ اس کا جواب ہے کہ لڑکی چچا کے گھر پہنچ کر بھی خاصی مضطرب تھی اور وقت گزاری کے لیے چھت پر چلی آئی اور ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کو پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ گوبر سے لوتے پوتے آنگن بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہمت باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سراہنے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے ایک چھپر میں ایک اندھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھاپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی تو لڑکی دیکھ کے حیران رہ گئی، یہ تو ٹرین کا امیر دکھنے والا نوجوان تھا۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ اب ہے درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیں۔ پہلا ہے بے مائگی، اس کے معنی ہے غربت یا کم حیثیت۔ دوسرا محاورہ ہے دل بیٹھنا، اس کے معنی ہے دل گھبرانا یا پریشان ہونا۔ پھر ہے نظریں بکھیرنا، اس کے معنی ہے ارد گرد کا جائزہ لینا۔ اکا دکا، ان کے معنی ہے تعداد میں بہت کم۔ کثیف کے معنی ہے گندا یا ناپاک۔ مستربانہ، اس کے معنی ہے پریشانی سے یا بیقراری سے۔ شوشہ کے معنی ہے انوکھی یا نئی بات۔ بلا مبالغہ، اس کے معنی ہے بغیر بڑھائے چڑھائے۔ چہرہ کھل اٹھنا، یہ بھی محاورہ ہے، اس کے معنی ہے چہرے پہ خوشی کے جذبات آنا۔ پھریریا کے معنی ہے جسم کانپنا یا کپکپی۔ تذبذب کے معنی ہے شک و شبہ یا ہچکچاہٹ۔